بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان رخصت ہوا مگر نیکی کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا خاص وقت تھا۔ اب جب کہ یہ مہینہ رخصت ہو چکا ہے، اللہ کریم نے اپنے بندوں کو ایک اور عظیم تحفہ شوال کے 6 روزوں کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ یہ روزے صرف نفل نہیں بلکہ اللہ کی محبت اور بندگی کے تسلسل کی علامت ہیں۔ آخر یہ شوال کے روزے رکھنا کیوں ضروری ہے اور ہمیں انہیں رکھنے چاہیے یا نہیں؟ کیا واقعی ہمیں ان 6 روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یا اگر ہم نے انہیں بشری تقاضوں کی وجہ سے چھوڑ دیا تو کیا ہمیں کوئی دینی نقصان ہوگا؟ اور کیا ان نفلی روزوں کا کوئی خاص دنیاوی یا اخروی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ ان تمام نہایت اہم اور ایمان کو جلا بخشنے والی باتوں کو تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور شیئر کریں۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس اور پرنور مہینہ جو اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا عظیم مہینہ ہے، اپنی تمام تر روحانیت اور نورانیت کے ساتھ جب اپنے وقت پر اختتام پذیر ہوتا ہے تو رب کریم اپنے بندوں کو ایک اور خوبصورت اور بابرکت مہینہ تحفے میں عطا فرماتا ہے، جسے شوال المکرم کہتے ہیں۔ یہ مہینہ محض ایک عام مہینہ نہیں ہے بلکہ اپنے اندر بے شمار فضائل، حکمتیں اور چھپی ہوئی برکتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ اسلام میں شوال کے مہینے کا ایک خاص اور منفرد مقام ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کے روزوں کے فوراً بعد آتا ہے۔ گویا یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ بندے کی بندگی اور عبادت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ وہ سال بھر جاری رہنا چاہیے۔ شوال کا مہینہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ جو نیکیوں کا سفر ہم نے رمضان میں شروع کیا تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ اسے جاری رہنا چاہیے، تاکہ بندہ اپنے رب کے مزید قریب رہنے کی مخلصانہ کوشش کرتا رہے۔ شوال کا مہینہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ایسا سنہرا موقع ہے جس میں بندہ اپنی رمضانی عبادات کے اثرات کو مستقل برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام بھی سکھاتا ہے کہ ہمارا دین صرف ایک مہینے تک محدود نہیں بلکہ یہ پوری زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے عاجز بندوں کو مزید مواقع عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کی سچی رضا حاصل کریں، اس کے مقرب بن جائیں اور اپنی زندگیوں کو نیکیوں کے نور سے بھر دیں۔ شوال کا مہینہ ہمیں ثابت قدمی اور استقامت کا درس دیتا ہے، یعنی جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کی ہمیں ان پر باقی 11 مہینے بھی قائم رہنا چاہیے۔ وہ سچا مسلمان جو رمضان المبارک کے تمام فرض روزے رکھتا ہے، پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کثرت سے صدقہ اور خیرات کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور لیلۃ القدر کی بابرکت راتوں میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ان تمام مخلصانہ اعمال کو بہت پسند فرماتا ہے اور اسے اپنی شان کے مطابق بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسے بندے کے درجات جنت میں بلند کیے جاتے ہیں، اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور اس کے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دیا جاتا ہے۔ جب ایسا خوش نصیب مومن عید کا دن پاتا ہے
تو اس دن کو اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمت سمجھتے ہوئے شرعی حدود میں خوشی مناتا ہے۔ عید کی خوشیاں منانے کا اصل انداز بھی ہمیں اسلام نے ہی سکھایا ہے۔ اس دن بندہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے، نماز عید ادا کرتا ہے، سنت کے مطابق اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے ساتھ محبت اور دلی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ عید کے دن غریبوں اور معاشرے کے ضرورت مندوں کو خاص طور پر یاد رکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ خوشیاں بانٹی جاتی ہیں تاکہ معاشرے کا کوئی بھی شخص محروم نہ رہے۔ مسکرانا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، اپنا دل صاف کرنا اور آپس میں بھائی چارہ اور محبت بڑھانا بھی عید کی حقیقی خوشیوں کا لازمی حصہ ہے۔ شوال کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص درجہ عطا فرمایا ہے، کیونکہ یہ امتحان کے طور پر رمضان کے فوراً بعد آتا ہے اور بندے کے لیے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا وہ رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر ویسے ہی قائم رہتا ہے یا نہیں۔ یہ مہینہ بندے کے ایمان کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے اور اس بات کی علامت بنتا ہے کہ بندہ صرف وقتی مسلمان نہیں بلکہ مستقل طور پر اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار بننا چاہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان خاص لوگوں کے بارے میں جو شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھتے ہیں۔ کیا ہمیں اس مہینے کے یہ روزے لازمی رکھنے چاہیے؟ کیا ان روزوں کی شرعی طور پر کوئی اہمیت ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اور اگر ہم ان روزوں کو کسی وجہ سے چھوڑ دیں تو کیا ہمیں کوئی گناہ یا نقصان ہوگا یا نہیں؟ یہ تمام سوالات علمی طور پر بہت اہم ہیں اور ہر مسلمان کے ذہن میں آتے ہیں، اور ان تمام پہلوؤں کو ہم اس ویڈیو میں آگے مزید تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد بھی اپنی عبادات کو ذوق و شوق سے جاری رکھتے تھے اور اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کہ کہیں ان کے رمضان کی محنت اور نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ وہ شوال المکرم کے مہینے کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اسے اپنی سال بھر کی عبادت کا تسلسل سمجھتے تھے۔ ان کا یہ طرز عمل ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ سچا مومن وہی ہے جو ہر حال میں اور ہر مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، شوال کا مہینہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بعد بھی ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت مہینہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے 6 روزے رکھنے کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کے بارے میں ایک بہت ہی عظیم خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی پہاڑ جتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک بہت بڑا روحانی مقام عطا فرماتا ہے۔ اور پیارے ناظرین، آپ یہ حقیقت جان کر واقعی میں حیران ہو جائیں گے کہ اس کے ساتھ ایک ایسی خوشخبری بھی جڑی ہے جو ہر صاحب ایمان کے دل کو نہال کر دیتی ہے۔ اگر آپ اس فضیلت کو جان لیں تو یقیناً آپ بھی آج ہی سے اس عمل کو اپنانے کی نیت کریں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا عظیم عمل ہے جیسا کہ اس نے پوری زندگی یا پورے سال کے روزے رکھے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا زیادہ مہربان اور کریم ہے، اور تھوڑے سے عمل پر بھی بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ شوال کے 6 روزے دراصل رمضان کی عبادت کا ہی ایک تسلسل ہے، اور یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی کے اور زیادہ قریب کر دیتے ہیں۔ یہ نفلی روزے بندے کے ایمان کو لوہے کی طرح مضبوط کرتے ہیں اور اسے نیکیوں کی طرف مزید راغب کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ شوال کے روزے کی اصل فضیلت کو بخوبی سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور مستند حدیث موجود تھی کہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کا اجر بہت ہی بڑا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے تو 30 روزے 300 دن کے برابر اور 6 روزے 60 دن کے برابر ہو کر پورا سال بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس عمل کو بہت اہم سمجھتے تھے اور نیکیوں کے تسلسل کے طور پر اسے ہمیشہ اپناتے تھے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں بھی شوال کے مہینے کے حوالے سے بیان ملتا ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن خاص طور پر سنت نبوی کی پیروی میں عبادت کا شوق رکھتی تھیں۔ اگرچہ ان کے بارے میں شوال کے 6 روزوں کا الگ سے واضح ذکر بعض جگہوں پر ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے میں سب سے آگے تھیں۔ نفلی روزے رکھنے کا ان کا باقاعدہ معمول تھا اور وہ عبادت میں بہت زیادہ اہتمام کرتی تھیں، اس لیے جید علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ بھی یقیناً اس نیکی کے کام کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہوں گی، کیونکہ یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے۔ پیارے ناظرین، اس بات کی وضاحت بھی کر دیں کہ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض صحابہ مثلاً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس بات سے احتیاط فرماتے تھے کہ کہیں عام لوگ اسے فرض نہ سمجھ لیں، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ وہ اس عمل کے خلاف تھے، بلکہ وہ صرف لوگوں کو کسی غلط فہمی سے بچانا چاہتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے سنت مطہرہ اور بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس کی قدر جانتے تھے۔ ازواج مطہرات بھی عبادت میں ہمہ وقت آگے تھیں اور سنتوں پر عمل کرتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی ہر عبادت میں اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ہمت اور توفیق دے، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنی سچی رضا حاصل کرنے والا بنا دے۔
آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کی ان مبارک عبادات کو صرف ایک مہینے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کے بعد بھی نیکیوں کا یہ خوبصورت سلسلہ جاری رکھیں، اور خاص طور پر شوال کے اس بابرکت مہینے کے 6 روزے رکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ہر نیک عمل کرنے والا بنائے، ہماری ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں اپنی رضا اور قرب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو یقیناً بہت ہی معلوماتی اور اصلاحی ہے، اس لیے اسے ثواب کی نیت سے ضرور اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس فضیلت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ کی محنت یا شیئر کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ان روزوں کو رکھ لے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا برابر اجر ملے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔